کہتا یہ خاتون گاڑی سے اتری اور جب جانے لگی تو مجھے کہنے لگی کہ اے جوان، میں مجلس میں جا رہی ہوں، تیرے لیے دعا کروں گی، تو گناہ کرنے پہ آتا تجھے کون روکتا؟ میں اپنی دادی زہرا سے تیری سفارش کروں گی۔ میں نے سارے واسطے دیے، تو رکا نہیں، لیکن جب تم نے میری دادی کا نام سنا تو رک گیا۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس بندے کا جو ہماری دادی کا احترام کرے۔ یہ جوان کہتا ہے میرے وجود میں گویا ایک انقلاب سے، ایک عجیب سی سچویشن تھی، بس دل کر رہا تھا میں روں۔ کہتا جہاں میں نے اس کو اتارا تھا وہ میرا محلہ تھا، میرے ماں باپ کا گھر تھا، کئی عرصے سے میں آیا نہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا اس بہانے سے جاؤں، ماں باپ سے مل کے ہوں۔ کہتا اب جیسے میں نے کچھائی کی تو اچانک ذہن میں خیال آیا، اب پاورفل ہوا، میرا روح پاورفل ہوا، نفس کمزور ہو گیا، میں نے نفس کو مارا، اس کے گلے کو گھونٹا، اور میں نے اپنے روح کی آواز کو سنا تھا۔ اب اچانک میرا روح پاورفل ہوا، میں گھر کی طرف گیا، گھر کا دروازہ کھولا، اندر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہتا میں نے ٹی وی کھولا، اتفاق سے ٹی وی پر ایک ایرانی ذاکر کربلا کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ کہتا میں سن بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا، اور اچانک جب میں نے چینل بدلا تو جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر دکھائی جا رہی تھی، اور ذاکر بتا رہا تھا کہ نبی کی بیٹی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں پر بھی چھتوں کا سایہ ہے لیکن نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس نے سارے مسائل پڑھنا شروع کی، اتنے درد بھرے مسائل، کہتا میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی، تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا، ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ کہتا اب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی بدکاریاں سب یاد آنے لگی، جتنی میری اندر کی کثافتیں تھیں گویا کسی نے سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی۔ اب میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا تھا، اتنے میں میری ماں گھر آئی، جس ماں کو مارتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا، کہتا جیسے مجھے دیکھا تو دیکھ میں رو رہا تھا، کہتے جیسے مجھے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، مجھے بدلہ بدلہ لگ رہا ہے۔ میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا۔ کہتے معافی مانگنے لگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا، میں بہت برا تھا۔ جب میں زیادہ رونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں رو، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو، بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روم، کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو، ان آنسوؤں کی قیمت